بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیاری بہنوں، آئیے اب ہم سورہ النصر کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ اس سورت کا جو نام ہے، اس کی پہلی آیت کے الفاظ نصر اللہ سے لیا گیا ہے، اور سورہ نصر جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع ہے اور 19 کلمات ہیں اور 82 حروف ہیں۔ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس سورت کا موضوع ہے۔ سورہ نصر جو ہے یہ پوری سورت نازل ہوئی، قرآن مجید کی یہ آخری سورت ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور مکمل نازل ہوئی، اور اس لحاظ سے یہ آخری سورہ ہے۔ اس سے متعلق حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آخری سورت جو ایک ہی بار نازل ہوئی کون سی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصرت، فتح یعنی کامیابی کی مبارکباد دی ہے، بتایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ مکہ المکرمہ جو ہے وہ آپ کی جائے ولادت ہے، مسکن ہے، تو اس وقت جو کافروں نے آپ کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، لیکن قریش کی جو مخالفت یا کسی خوف اور تذبذب کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ خوف تھا، ڈر تھا قریش کی مخالفت کا، کمزور تھے، تو اسلام قبول دل میں تو کر لیا ہوا تھا، مانتے تھے کہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، لائق ہے، لیکن وہ صرف قریش کو مخالفت کریں گے اس کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر رہے تھے، اسلام کو اعلانیہ طور پر قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو یہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے ایک 2 فرد جو تھے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ تو یمن سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس طرح عام عرب بھی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام دین حق ہے جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے سے یہی مراد ہے کہ اسلام اور مسلمان کفر اور کافروں پر غلبہ پائیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی یعنی کہ وصال ظاہری کی خبر بھی دی گئی ہے۔ جب یہ سورہ نصر جو ہے نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، تو اسی لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے، تو جس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو بعض لوگ تھے، بعض صحابہ کرام کو یہ باتیں، آپ کا شریک ہونا حضرت عباس کا، یہ ناگوار گزرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کو کیوں یعنی کہ اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں، یہ اتنے کم سن ہیں، حالانکہ ہمارے بیٹے بھی تو ان کی عمر کے ہیں، تو ہم ان کو بھی تو شریک کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیوں شریک نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس کی حیثیت نہیں جانتے، آپ یعنی کہ ان کو جانتے بھی ہو، یعنی کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کون سی ہستی ہیں، تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ اعتراض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیا،
تو میرے خیال میں اس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ وہ میری حیثیت ان پر واضح کر دیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بزرگ صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا اس کے بارے میں یعنی کہ تعویل کرتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے کہا جب ہمیں فتح نصرت سے نوازا جائے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگیں، اور بعض صحابہ اس پر خاموش رہے، انہوں نے کوئی بھی کلام نہیں فرمایا، اور جو کچھ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یعنی کہ آپ ہی بتائیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس، کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی بھی یہی رائے ہے جو دیگر صحابہ کرام نے یعنی کہ دی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس صورت کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسری جو روایت ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس صورت کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی 23 سالہ یعنی کہ 23 سال کی انتھک محنت کا پھل دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ و رسالت کا جو اہم فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے، تو آخرت کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے، جہاں آپ کے لیے بہتری ہے، وہاں آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بھلائی ہے، وہاں آپ کی جو مہمان نوازی ہے، آپ کی مہمانی ہے وہ تیار ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ دعا نہ کی ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب آپ کی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ و استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور زندگی کا تو ہر لمحہ آخری ہے، کوئی خبر نہیں کب کس وقت موت آ جائے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا اہم ادب سکھایا ہے کہ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کتنی ہی بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لانے میں خواہ کتنی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اس نے برداشت کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، بلکہ اس سے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اسے درگزر فرما اور میری اس حقیر سے خدمت کو قبول فرما۔ یہ جو ادب ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سکھا رہی ہے، آپ کو سکھایا گیا کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں سعی و کوشش کرنے والے کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم کی یعنی کہ دین جس طریقے سے خدمت کی ہے، جس طریقے سے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس کوشش میں الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود
جو ہے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور آپ اپنی جو اس خدمت کو اپنے رب کے سپرد کر دیں. آپ نے بھی ہمیشہ دعائیں مانگی، استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی اور یہی کہا کہ یا اللہ میری اس خدمت کو قبول فرما. تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ اس کو انجام دینے میں جو بھی بھول چوک یا کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، ہمیں معاف فرما، وہ اس سے درگزر فرما. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ادب سکھایا گیا تو کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ ہم نے اس کو ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حق اس سے بہت بلند و بالا ہے اور کوئی مخلوق اس کو کما حق کا ہو ادا نہیں کر سکتی. اب دیکھیے سورہ نصر جو ہے وہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ راہ حق میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے بعد بھی یہی سمجھیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. اب دیکھیے اس کی جو سورہ مبارکہ کی حکمت ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے دین کی مددگار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس میں عمر، تجربے اور بزرگی کی کوئی بھی قید نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ہے کہ پوری زندگی میں اور بالخصوص زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. رکوع و سجود میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے کما حق کا ہوں ادا نہیں کر سکی یا کر سکا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اپنے مقربین صالحین میں شامل فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.